الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جہاں تک میری معلومات ہیں اس جلسے کا پروگرام 4-6 مہینے پہلے سے بن رہا ہے. آج اچانک آپ کو خبر نہیں دی گئی. اس وقت سے لے کے ذہن اس میں مشغول رہا. پھر محنت کی گئی، لوگوں سے تعاون حاصل کیا گیا، چندہ کیا گیا. مقررین حضرات کو اور شعراء حضرات کو دعوت دی گئی. اتنی پونجی لگانے کا نتیجہ اور پھل یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بکھرے ہوئے. ایک زمانہ تھا مسلمان تھوڑے سے تھے، لیکن وزن اتنا زیادہ تھا
کہ چند مسلمانوں سے حکومتیں کاپتی تھی. یہ وجہ نہیں کہ مسلمان جہاں تہاں جا کر وہ خامخواہ کسی بے گناہ پر تلوار چلاتے تھے، کسی بے گناہ پر ظلم ڈھاتے تھے. نہیں، آج مسلمان پوری دنیا میں عرب سے کم نہیں ہے، زیادہ ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، عرب میں ہے. لیکن اتنے بے وزن ہیں، اتنے ہلکے ہیں کہ بہت بڑی دولت کے مالک ہونے کے باوجود لوگ ان کو اپنے اشاروں پر ایسے نچاتے ہیں جیسے مداری کسی بندر کو نچاتا ہے. انہی کے سامنے ان کے بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا مکان چھینتا ہے، انہیں گھر سے بے گھر کرتا ہے، بلا وجہ ان کا قتل عام کر رہا ہے. اتنی ہمت نہیں ہے کہ بول دیں کہ یہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، تم اس کے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہو. اتنی ہمت نہیں کسی کو. ابھی ایک آدھ واقعہ سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے صحابہ کرام بھی اپنے مسلمان ہونے کے لیے ایک کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. آج ہم بھی مسلمان ہونے کے لیے وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو صحابہ کرام نے پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اس کلمے نے ان کی زندگی بدل دی تھی. یہ کلمہ ہماری ایک عادت نہیں بدل رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ ہم اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں اور ان کی تعریف سننے کے لیے اشفاق بہرائچی جیسے خوشگلو اور مرصع نعت خواں کو دعوت دیتے ہیں. اور جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر جھوم جھوم کے سنتے ہیں. لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ نبی کا یہ حکم ہے مان لو، تو پھر سر جھکتا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا. نبی کے نام پہ نعرے لگانے کو ہم سب تیار ہیں، نبی کی ایک بات ماننے کو ہم کوئی تیار نہیں. یہ وجہ ہے کہ وہی کلمہ ہمارے اندر ہے لیکن ہم تک آ کے بے اثر ہو گیا ہے، بے وزن ہو گیا ہے. یہ کلمہ وہاں تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں تھی کہ باپ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، ماں چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، خاندان چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، وطن چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہ چھوٹے. آج اگر جلسے میں ہم سنتے بھی ہیں، محتاج بن کے نہیں سنتے، ٹھاٹ سے آگے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں چاہے سامنے جگہ خالی کیوں نہ. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مل مل کر بیٹھنے کا حکم دیا.
ایک بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، فرما رہے تھے. ایک جملہ نکلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، مکانکم انتم، تم جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، کان میں جملہ پڑا کہ میرے نبی نے فرمایا مکانکم انتم، تم جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ. بس وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ نیچے نمی تھی، گرد والی زمین تھی. کسی نے کہا عبداللہ ابن مسعود تم یہیں بیٹھ گئے، ذرا آگے بڑھ جاتے، کپڑے تو گندے نہ ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی آواز میرے کان میں آ جائے اور اس کے باوجود پھر ابن مسعود کا قدم آگے بڑھ جائے، یعنی نبی کی بات سنی انسنی کر دے، یہ عبداللہ ابن مسعود سے نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے. وہاں جب بیٹھ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا ابن ام عبد. عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ یہاں آؤ، تشریف لائے. یہ دین کی مجلس ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے. یہ دین کی مجلس ہے، نیتاؤں کا بھاشن سننے کو نہیں ملے گا. یہ دین کی مجلس ہے، ڈرامے کا اسٹیج نہیں ہے. یہ دین کی مجلس ہے، یہاں محتاج بن کے آؤ گے تو ملے گا، اور اگر بے نیاز و مستغنی بن کے بیٹھے رہو گے تو خالی آؤ گے، خالی جاؤ گے. میں درخواست کرتا ہوں ان بزرگوں سے جو کرسیوں پر ہیں، اگر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہے تو آگے آ کے مل کے بیٹھتے چلے. ذرا سا کبھی بھی مان کے دکھاؤ میرے دوستوں. کبھی بھی زندگی بھر تو حضور کے حکم کے خلاف کیا ہی کیا ہے، کبھی تو ذرا مان کے دکھاؤ کہ ہم ماننے والے لوگ ہیں. دین کے اندر ماننا سکھایا گیا ہے. وہاں دماغ کو بھی دخل نہیں ہے. اور یہی بات میں کہتا ہوں، اگر ہماری قوم کو، ہمارے سماج کے بزرگوں کو صرف ماننا آ جائے، خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے. صرف ماننا آ جائے. میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، دنیا کا حکم ہو، دنیا کی بات آئے، عقل سے مشورہ لو. سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سمجھ میں آتا ہے تو مانو، سمجھ میں نہیں آتا ہے مت مانو، رد کر دو. لیکن جب حکم خدا کا ہے، اب اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو کہو کہ اب یہاں میرے پیدا کرنے والے رب کا حکم آیا ہے، تجھے انٹرفیئر کرنے کی اور دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقل کے دروازے بند کر دو، آنکھ بند کر کے مانو، کامیابی مل جائے. مثال دے رہا ہوں، غور سے سننا. بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں، لیکن صرف دو مثال دیتا ہوں. ایک مثال ہے
قوم نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر میدان میں راستہ بھلا دیا۔ اوپر سے راستہ بھلا دیا گیا۔ نکلتے تھے کہ کہیں شام کو پہنچ جائیں گے، شام کو جب دیکھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے تھے، اور ایک دو دن نہیں ہوا۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہے گا 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال چکراتے رہے، 40 سال صبح چلے اور شام کو وہیں پہنچ جائے جہاں سے چلے تھے۔ کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ رات کو شبنم کی طرح شہد جیسی چیز گرتی تھی، جم جاتی تھی، لوگ اس کو کھرچ لیتے تھے، وہ تھا من۔ اور پرندوں کا جھنڈ اڑ کے آتا تھا، ان کے پاس آگے گرتا تھا، ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیا کرتے تھے، اس کا نام تھا سلوا۔ قرآن نے کہا انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا اتارا۔ پیٹ بھرنے کا کام تو ہو گیا، بھوک لگے گی تو مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ بھوک کا مسئلہ حل ہوگا، پیاس لگے گی تو مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ دعا کیا، اے اللہ تو ہی پانی دینے والا ہے، یہاں جو کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پانی عطا فرما دے۔ دعا کیا، اوپر سے آرڈر آیا، اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ہم نے کہا اچھا پانی چاہیے، ڈنڈا نکالو، اور یہ جو پتھر ہے نا تمہارے ساتھ 4x4 کا، جس کا نہ زمین سے کوئی تعلق نہ آسمان سے کوئی تعلق، جہاں پر ٹھہرنا ہوا اس سواری سے اتار کے اس پتھر کو رکھا، اسی پہ بیٹھ گئے، چلنے لگے، پھر اسی پتھر کو اٹھا کے سواری پر رکھا، لیتے چلے گئے، اگلی جگہ پھر اس کو اتارا، اس پتھر کا تعلق نہ نیچے سے نہ اوپر سے، پانی مانگا ہے اللہ سے، اور اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، نکالو ڈنڈا اور پٹائی کرو اسی پتھر کی۔ میں پوچھتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا ڈگری ہولڈر اگر ہے، بڑے سے بڑا پروفیسر ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے، تو میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرے اس سوال کا جواب دے دے کہ اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں، پانی کے ملنے سے اور پتھر کی پٹائی سے جوڑ کیا ہے، لنک کیا ہے؟ ارے میرے بھائی 50 میرا اور لے لو میری طرف سے، لیکن وعدہ کرو کہ زندگی بھر اسلام کے وفادار رہو گے۔ یہی تو ہے، کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں، وفاداری دوسروں کے ساتھ نبھاتے ہیں، اسلام کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں، محبت کا دعویٰ نبی سے کرتے ہیں، نبی کے علاوہ دوسروں کے سارے طریقے زندگی میں بھر رہے ہیں، نبی کے طریقوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کمزوری ہے مسلمانوں کی، ہماری آپ کی، جس کی وجہ سے ہمارا وزن کم ہوتا جا رہا ہے، ہم پتوں کی طرح ہلکے ہو کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ذرا کوئی بتا دے مجھے، حکم آیا ہے، اللہ نے حکم ایسا دیا، اللہ نے حکم ایسا دیا جو عقل کے خلاف، جو رسم کے خلاف، جو رواج کے خلاف، کہیں سے بھی سمجھ میں آنے والا نہ ہو۔ یہاں پر امتحان ہے بندگی کا، بندہ رب کی بات مانتا ہے یا عقل کی بات مانتا ہے؟
بندہ رب کی بات مانتا ہے کہ عقل کی بات مانتا ہے؟ اگر بندہ عقل کی بات مانے گا تو محروم کا محروم رہے گا، اور اگر بندہ عقل کی بات کو ٹھکرا دے گا، رب کی بات مان لے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ سکھایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ عقل کے مقابلے میں رب کی بات مانا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ میرا رب کبھی غلط نہیں کرتا، کبھی غلط نہیں فرماتا۔ اس نے جب حکم دیا ہے پتھر کی پٹائی کرو، اس سے پانی ملے گا، تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرا رب اسی پتھر سے پانی دے گا، چاہے زمین سے اس کا تعلق نہ ہو، چاہے آسمان سے اس کا تعلق نہ ہو۔ کیوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کا غلام ہے، میرے رب کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ جاندار کو حکم دے دے خبردار اولاد پیدا نہیں کرنا، عورت بانج رہتی ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کے پیٹ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن میرا رب حکم دیتا ہے کہ پہاڑ کو کہ تو اونٹنی پیدا کر کے دکھا، اور پہاڑ زندہ اونٹنی باہر کر دیتا ہے۔ آج ہم رب کا نام لیتے ہیں، رب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رب کا نام لیتے ہیں، رب کے مقابلے میں سماج کا حکم، برادری کا طریقہ، دنیا کا دستور، بازار کے رسم و رواج ہمیں زیادہ پسند ہیں۔ ہم نے رب کو چھوڑا، ہلکے ہوتے چلے گئے، ہم نے نبی کو چھوڑا، ہلکے ہوتے چلے گئے، اور آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، رب کا حکم پورا کیا، اللہ کا آرڈر آیا اس پتھر کو نکال پانی، اور اس پتھر سے کتنا چشمہ بہا یہ علماء سے پوچھو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اسی پتھر سے پھوٹ، 3 ہر ایک، 4 کونا، 4 طرف، 3 ہر طرف سے 12۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر تھا 40,000 کا، اس کے اندر بھی 12 خاندان تھا۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آنکھ بند کر کے اللہ کا حکم مان لو، تمہارا مسئلہ دنیا کے ہر کونے میں حل ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری مثال سنو، شاید میرا وقت پورا ہونے والا ہو، آدھا گھنٹہ، میں تو صرف فضا بنا رہا ہوں، 10 منٹ ہے۔ دوسری مثال سنو، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لوگوں کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر مصر سے نکل کے باہر جانا تھا، اور رات کو نکلے، رات کو نکلے، لیکن اللہ کا فیصلہ، راستہ ذرا وہاں بھی بھٹک گئے، بجائے دوسرے راستے پہ نکلنے کے دریا کے راستے پہ ہو لیے، اور ادھر فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بیگار میں کام کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ سب تمہارا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر یہ نکل گئے تو بیکار کا کام کراؤ گے کس سے؟ اب انہوں نے پوچھا کیا، آگے آگے فرعون، پیچھے پیچھے اس کا لشکر۔ صبح ہونے کو آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آگے ٹھاٹھ مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، یہ تو دونوں طرف سے پکڑے گئے، آگے جاؤ تو موت، پیچھے جاؤ تو موت۔
انہوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو دھرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، انسان مجبور ہے، انسانوں کے لیے اسباب ہیں، انسان مجبور ہے، انسان محتاج ہے، انسانوں کے لیے راستے بند ہوتے ہیں، اور رب کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ وہاں بھی اللہ کا حکم آیا، موسیٰ اضرب بعصاک البحر، میدان میں کیا فرمایا تھا؟ اضرب بعصاک الحجر، پتھر کی پٹائی کرو۔ یہاں کیا فرمایا؟ اضرب بعصاک البحر، دریا کی پٹائی کرو۔ پھر وہی بات، ذرا دنیا کا کوئی سائنٹسٹ بتا تو دے کہ مسئلہ ہے اس پار جانے کا، مسئلہ ہے راستہ بننے کا، دریا کی پٹائی سے راستہ کیسے بنے گا؟ دریا کی پٹائی سے موسیٰ علیہ السلام کے تمام ساتھی اس پر کیسے جائیں گے؟ ذرا کوئی بتا دے۔ عقل کی سمجھ میں بات نہیں آئے، ٹیکنیکل والوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے، تھیوری والوں کی سمجھ میں بھی بات نہیں آئے، بندے کی سمجھ میں آ جائے گا، بندے کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بندہ جانتا ہے کہ میں ایک قطرہ منی کا ناپاک تھا، میری حقیقت کچھ نہیں، میرے رب نے اس منی کے قطرے کو خون کے لوتھڑے میں بدلا، پھر اسی جمے ہوئے خون کو گوشت میں بدلا، پھر اسی کے اندر ہڈیاں بنائی، پھر اسی کے اندر شکل و صورت بنائی، اور پھر میرے جیسا بندہ بنا کے رکھ دیا۔ تو جو رب پانی کے ایک قطرے کو حسین ترین انسان میں تبدیل کر سکتا ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کا حکم جب پورا ہو تو دریا سے راستہ نکال دے۔ بندہ سمجھتا ہے اصل چیز رب کی منشا پوری کرنا، اصل چیز رب کا فرما بردار بننا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بندے تھے، بس جیسے ہی اللہ کا حکم آیا اضرب بعصاک البحر، ڈنڈا نکالو، دریا کی پٹائی کرو، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا نکالا، بلا سوچے سمجھے دریا کی پٹائی شروع کر دی۔ بس پٹائی کرنا تھا، جو پانی بہتا ہوا آ رہا تھا وہی رک گیا، اور یہ پانی جو بہتا ہوا گزر رہا تھا اور تھوڑی دور جا کے وہی کھڑا ہو گیا۔ اب پوچھو پانی کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ تو پانی کا ایک گلاس پانی ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن اسی پانی کو ذرا فریج میں رکھ دو گلاس سمیت، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کو نکال کے اسی پانی کو ہاتھ میں لے لو، دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ریفریجریٹر کے اندر جو ہے جو ماحول پیدا ہوا ہے، اللہ پاک نے وہی ڈگری آنن فانن اسی دریا میں پیدا فرما دیا، اور پانی جم گیا۔ جماعت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب تک فرعون کنارے پہنچتا یہ لوگ بیچ میں پہنچ گئے۔ اب فرعون نے
اپنے لوگوں سے کہا پکڑو 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 پکڑو، لیکن آگے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ پہلے فرعون کا گھوڑا آگے اور پھر پیچھے پورا لشکر۔ یہ لوگ جیسے ہی بیچ پہنچے، جب تک موسیٰ علیہ السلام کا آخری ساتھی اس کنارے پر، اور یہ لوگ بیچ دریا میں، اللہ پاک نے پانی کو کہا کہ اب دیکھتا کیا ہے، جیسے چل رہا تھا چل۔ یہ لوگ پار ہو گئے اور فرعون اپنی خدائی سمیت اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے اختیار سے اللہ کو مان لو، ورنہ رب کو منوانا آتا ہے۔ وہی فرعون جو اپنی خدائی کا ڈنکا پیٹ رہا تھا، اسی فرعون سے اللہ رب العزت نے خدائی منوائی۔ فلما أغرقه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ وہ اپنی خدائی بھول گیا، دیکھا کہ اب سوائے اوپر والے کی خدائی کی کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو کہا کہ آمنت، میں بھی اسی خدا پر ایمان لے آیا جس پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایمان لائے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آج میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تم کو چانس دیا گیا، موقع دیا گیا سدھرنے کا، لیکن تو سدھرنے کو تیار نہیں ہوا۔ اب جب جان جا رہی ہے کچھ لمحوں میں، اب ایمان لانے چلا ہے، سدھرنے کا اقرار کرنے چلا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ملک کے جو حالات آئے ہیں، ملک کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، خود نہیں ہوئے، اللہ کی طرف سے مسلط کیے ہوئے ہیں، اور اس سے بچنے کی صرف ایک شکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا وفادار بنا لو، ملک کا ہر فرد تمہارا وفادار بن جائے گا۔ لیکن کیا کہیے، نبی کے نام پہ نعرہ تو لگاؤ گے، رمضان کا روزہ نہیں رکھو گے، نبی کے نام پہ نعرہ تو لگاؤ گے، پانچوں وقت مسجد میں حاضری نہیں دی جائے گی، نبی کے نام پہ نعرہ لگاؤ گے، جھوٹ نہیں چھوڑا جائے گا، نبی کے نام پہ نعرہ لگاؤ گے، نبی کے اخلاق اپنائے نہیں جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں میرے دوستو، وہ پروردگار جو دلوں کے اندر کی حالات جانتا ہے اور دیکھتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ تمہارے دلوں کے اندر بالکل باریک سے باریک چیزیں ہیں، ان کو جانتا ہے، ان کا علم رکھتا ہے۔ تو جب نعرہ لگا رہے ہوتے ہو تو رب تمہارا عمل نہیں دیکھتا، رب تمہاری نیت نہیں دیکھتا۔ اب آؤ چلتے چلتے ذرا اس دور کی میں ہلکی سی جھلک دکھا دوں، وقت تو نہیں ہے میرے پاس۔ بہت بڑا مشہور بہادر گزرا ہے، آج تک دنیا اس کو یاد کرتی ہے، بھولی نہیں ہے، نام بھی لیتی ہے، رستم۔ کوئی آدمی بڑا بہادر ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا رستم بن گیا۔ یہ رستم جانتے ہو کون تھا؟ ایران کے بادشاہ کا سپہ سالار تھا، ایران کے بادشاہ کا سپہ سالار تھا۔ اس نے جب بدمعاشی کی ایران کے بادشاہ نے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ بھیجا، بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ وہاں گئے، پہلے اس کی فوج نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے عرض کیا نا، وہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کو دل سے چاہنے والے، تو وزن تھا ان کے اندر۔ اب جو ان سے ٹکرائے ہار جائے، جو ان سے ٹکرائے کامیاب نہ ہو، یہ بڑھتے چلے گئے۔ تو رستم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنا آدمی بھیجو، ذرا کمپرمائز کی باتیں کریں۔ تو حضرت ربیع بن عامر گئے،
ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ تم ذرا رستم سے بات کر لو۔ ایک اور موقع پہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بھی تشریف لے گئے۔ اب یہ پورے جسم پہ صحیح ڈھنگ کا کپڑا نہیں، اور جو ہاتھ میں تلوار ہے اس کے لیے چمڑے کی خول نہیں ہے، کترن لپیٹی، لیکن اپنے خچر یا گدھے پہ سوار ہو کے گئے۔ گیٹ پہ پہنچے تو دربان نے کہا کہ آگے اس طرح نہیں جانے دیں گے، اترو، سواری باہر رکھو اور جاؤ ایسے۔ کہا سنو، میں آیا نہیں ہوں، رستم نے بلایا ہے، اس سے کہو اسی انداز میں جاؤں گا، ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ اب رستم کی گاڑی پھنسی ہوئی تھی، جب یہ خبر اس تک پہنچے کہا بھائی جیسے بھی آ رہا آنے دو۔ اب یہ جو چلے، ایرانی قالین، ایرانی گدا سب بچھا بچھا کے رکھا تھا ان کو مروب کرنے کے لیے۔ یہ ہاتھ میں جو بھالا تھا، سواری پہ چلتے گئے اور بھالا گاڑتے چلے گئے۔ میں گپ نہیں ہانک رہا ہوں، تاریخ کی روایت بیان کر رہا ہوں، اور ان کی جو سواری تھی وہ اس کے مہنگے قالین پر لید کرتی ہوئی تھی۔ ان کو مروب کرنا چاہ رہے تھے ایک آدمی کو، لیکن یہ اپنی اسی شان کے ساتھ چلے تو پورا دربار مروب ہو گیا ان سے، ان کو مروب نہیں کر سکا۔ قریب کیا، کہا بولو رستم کیوں بلایا ہے، کیا ہے؟ ارے تم بھوکے ننگے لوگ، ہم کو معلوم ہے عربوں کو کھانا نہیں ملتا تھا، مردار کھا لیا کرتے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا تو جمع ہوا خون ہی چاٹ لیا کرتے تھے، اور اب تم کو نہیں ملا، ہمارے یہاں آئے ہو، جاؤ عزت کر کے، رحم کر کے، مہربانی کر کے ہم کچھ دے دیں گے تم کو کھانے پینے کے لیے، اپنا کھانا پینا۔ حیدری نے فرمایا سن رستم، جیسا تم نے کہا نا، بے شک ہم ویسے ہی تھے، حلال حرام کی پرواہ نہیں تھی، ہم نہیں جانتے تھے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جو سمجھ میں آتا تھا کھا لیا کرتے تھے، جیسے اب ہوتا تھا کما لیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اپنا نبی بھیجا، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ہم نے ان کی بات مانی، اور جب ہم نے ان کی اطاعت کی ہماری زندگی بدلنے لگی۔ ہم یہاں تمہارے یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں، بولو پھر آئے کیوں ہو؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی سے جوڑ دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی سے جوڑ دیں۔ رستم نے کہا تم میری فوج نہیں دیکھتے کہ کتنی ہے، کتنے دن ٹکو گے؟ اور نظر پڑ گئی چیتھڑے والی تلوار پہ، کہا اسی چیتھڑے والی کترن والی تلوار سے ایران فتح کرنے آئے ہو؟ حیدری نے فرمایا رستم تم نے تلوار دیکھی ہے، چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا، تم نے تلوار دیکھی ہے، چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ رستم نے کہا اچھا ہاتھ دکھاؤ گے، ذرا لاؤ میری ڈھال لو۔ ڈھال کوئی معمولی نہیں تھی، رستم کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اور اتنی موٹی تھی، گینڈے وغیرہ کی کھال کی ہوگی کہ تلوار اس پہ پڑتی تھی تو اس پہ داغ بھی نہیں آتا تھا، تلوار کی دھار مڑ جاتی تھی، تلوار کی دھار مڑ جاتی تھی۔ وہ ڈھال لائی گئی، دو آدمی پکڑ کے اس ڈھال کو کھڑے ہوئے، حیدری نے کترن ہٹایا، تلوار اپنے ہاتھ میں لی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک ہی وار کیا، آدھا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں، آدھا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں، پورا دربار تھرا گیا۔ دیکھنے میں یہ آدمی سوکھا
پکا دبلا پتلا سا لگتا ہے، تلوار بھی قدرن لپیٹ کے رکھی ہے، لیکن تلوار کی کاٹ ایسی ہے کہ آج تک جس ڈھال کا کوئی بھی بال بھی کا نہیں کر پائی، ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ اس کے بعد رستم بھاگتا پھرا۔ میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، اندازہ کرو میرے دوستو، جب لوگ دل سے نبی کو مانتے تھے، جب لوگ دل سے خدا کے وفادار تھے، تو ان کا وزن کیا تھا۔ آج ہم نے دل سے خدا کو ماننا اور نبی کو ماننا چھوڑ دیا ہے تو کتنے ہلکے ہو گئے۔ میں عرض کرتا ہوں، دھیرے دھیرے ایمان کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرو، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو نبی کے راستے کی طرف لاؤ، وزن بڑھتا چلا جائے گا، وزن پیدا ہوگا، وزن بڑھے گا۔ دوسری بات، اگر علاقوں سے لوگ آئے ہیں تو میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پال پوس کے جوان تم کرتے ہو، کوئی اور ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ایمان کی محنت نہیں ہوئی۔ ہر مسجد میں مکتب بناؤ، ہر مسجد میں جتنے پیسے تم جلسوں پر خرچ کرتے ہو بچا کر کے میرے دوستو، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے اخراجات کی و جلسوں کی۔ وہی رقم استاذ کی تنخواہ پہ لگاؤ، وہی رقم بچیوں کی تعلیم پہ لگاؤ۔ اندر ایمان کی محنت ہوگی تو کوئی بھی تمہارا برباد نہیں کر سکے گا، تمہاری بچیوں کو لے کے غلط راستے پہ نہیں ڈال سکے گا۔ تقریر کرنی مجھے آتی نہیں ہے، پیغام دینا تھا، میں نے دے دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔